راستے پر اسے خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو اسی انداز میں اللہ رب العزت نے اس غائب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو بخلی کرتے ہیں، بما آتاهم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اب بخلی اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر شرعاً کسی چیز کو دینے کا حکم ہو اور وہ نہ دیتا ہو۔ اگر جہاں پر شرعاً خرچ کرنے کا حکم ہے، شرعاً دینے کا حکم ہے، تو وہاں پر وہ اپنے مال اور دولت کو روک کر رکھتا ہو تو اس کو بخیل، اسی کو ہی مبخل کہا جاتا ہے۔ شرعاً مثلاً اللہ رب العزت نے زکوٰۃ واجب کی ہے، لازم کی ہے، تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے میں بخل کرتا ہو، اور جہاں پر فضول خرچی ہوتی ہے کہ جہاں پر شریعت نہ چاہتی ہو کہ یہاں پر خرچ کرو اور وہ وہاں پر بے دریغ خرچ کرتا ہو۔ بخل اور فضول خرچی میں یہ شمار ہوتا ہے۔ بخل اسے کہا جاتا ہے جہاں پر ضرورت ہو خرچ کرنے کی، وہاں پر وہ خرچ نہ کرتا ہو، اور جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر وہ بے دریغ خرچ کرتا ہو، اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر مثال کے طور پر قلخانیاں ہم کرتے ہیں، قلخانی کے لحاظ سے ہم بے دریغ انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا ایک ثواب ہے، مستحب عمل ہے، اور بسا اوقات کہیں پہ ایسی جگہ پر بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے یا خرچ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو شرعاً اہل ہی نہیں ہوتے کہ وہ قلخانی بھی کروا سکیں۔ جیسے اگر کسی کا والد فوت ہو گیا، اولاد چھوٹی ہے، نابالغ ہے، تو نابالغ اولاد جو ہے وہ اپنے والد کی قلخانی نہیں کروا سکتی، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں بالغ ہے تو بالغ بھی اپنی ہی مقدار میں جتنا اللہ رب العزت نے انہیں حصہ دیا ہے اپنے والد کی جائیداد میں سے، اتنا وہ خرچ کر سکتے ہیں، اس سے زائد وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کا سارا مال ہی خرچ کر دے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی اولاد ہے، جو بچے ہیں، ان کا حصہ رکھنا ان کے لیے لازم ہوگا، اور اتنا خرچ کرے جتنا شریعت نے اس کے حصے میں مقرر کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگوں کو دیکھنے کے لیے، منہ بہاوے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے بے دریغ انداز میں وہاں پر خرچ کر دیتے ہیں، جو شرعاً ہی جائز نہیں ہوتا۔ اور دوسری صورت، جب ہم اپنے بیٹے کی یا بیٹیوں کی یا کسی کی شادی کرتے ہیں، جہاں پر رسم و رواج کے لحاظ سے خرچ کرتے ہیں، جو رسم ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے، حالانکہ شرعاً نہیں ہوتا، وہ رسم و رواج بھی کوئی شرعاً نہیں ہوتی اور اپنی مرضی کی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم اس مال دولت کو بے دریغ انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے وہاں پر منع فرمایا ہے اور وہاں ہم فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت نے وہاں پر منع فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، اور فضول خرچی وہاں بنتی ہے جہاں پر شرعاً اجازت نہ ہو اور وہاں پر وہ مال اور دولت کو اڑاتا ہوا نظر آئے، اور بخل وہاں بنتی ہے جہاں پر شرعاً خرچ کرنے کی اجازت ہو، لازم ہو، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے، تو ہم ایسے ہیلے بہانے بناتے ہیں، ایسی انداز کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ کسی طرح سے ہم زکوٰۃ کے دینے والے نہیں بن سکتے۔ ہمارے اوپر شرعاً ایسے ہم تصور کرتے ہیں، ایسے سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو شریعت نے ابھی تک جو زکوٰۃ ہے وہ لازمی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے وہ ہمارا فضل ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں
جنہیں اللہ عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو چیزیں واجب ہیں، جو دینا واجب اور لازم ہے، نہیں دیتے۔ اللہ ان کا جو مال اور دولت ہوتی ہے وہ بھی کسی انداز میں اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ بل ہوا شر لہم، وہ تمہارے لیے کوئی بہتر نہیں ہے، جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جس کا تم صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے، جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ نہیں کرتے، بل ہوا شر لہم، یہ مال تمہارے لیے پھر اچھا نہیں ہوگا، تمہارے لیے مال سے بھلائی نہیں ہوگی۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ فرماتا ہے جو بخیل ہوں گے کل قیامت والے دن یہ مال ان کے طوق بنا دیا جائے گا، ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ گلے میں جب ڈالا جائے گا تو انداز یہ ہوگا کہ دنیا میں تو اس سے محبت کرتا تھا نا، بڑی لگاؤ رکھتا تھا اس مال کو اکٹھا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو اب یہ مال ہے اور یہ تمہارا مال تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اب اس سے آزادی نہیں ملے گی، اور اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی صورت پہ کسی بھی بخیل کو اللہ جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ بخیل بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ یہاں سے بخیل کی وضاحت کر دی کہ بخیل اسے کہا جاتا ہے جہاں پر شریعت مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتی ہو اور وہ وہاں پر روکے رکھتا ہو۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اللہ رب العزت ہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی تم اپنے انداز سے خدمت کرو، تو زکوٰۃ کا نصاب میرے رب نے مقرر کیا، اور قرآن میں تقریباً 82 آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں اکٹھے آئے ہیں، اور اسلام میں نماز کے بعد دوسرا حکم ہی زکوٰۃ دینا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور خلافت کو سنبھالا تھا تو اس وقت زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا تھا، کیونکہ یہ ایک فرض ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ، ایک اہم رکن ہے شرائع اسلام کا، اسلام کی شریعت کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جو مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس مال کو سانپ کی صورت میں متعین کر دے گا، بنا دے گا، سانپ بنا دے گا، اور وہ اسے ڈستا رہے گا، ڈستے ڈستے اسے جہنم میں لے جائے گا اور کہے گا کہ میں وہی تو مال ہوں جس کے لیے تو نے اپنی جوانی برباد کر دی تھی، جسے اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا، جس کے لیے تم اتنی کوششیں کرتا تھا، اور اس کی جو شریعت میں جو تمہیں حکم تھا کہ اس کی زکوٰۃ نکالا کرو، تم زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، تو دیکھ آج میں بھی تجھ سے محبت کر رہا ہوں اور تجھ سے جدا بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح انداز سے فرما دیا کہ زکوٰۃ دینے میں جو بخلی کرتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، تو بخیل کسی بھی صورت میں اللہ انہیں جنت میں نہیں جانے دے گا، جنت میں جانے کا انہیں کوئی حکم نہیں ہوگا، بلکہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ بخل وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر شرعاً اس مال کو خرچ کرنا جائز ہو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہو اور شریعت میں اسے خرچ کرنا لازمی ہو،